بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تقریباً 3-4 مہینے کے بعد آج پھر سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج تقریباً 20 ذی الحجہ ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی آپ کی کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے، اپنی فوج کے ہوتے ہوئے، اپنی حکمرانی کے ہوتے ہوئے، اپنے لاؤ لشکر کے ہوتے ہوئے بھی بلوائیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، مگر خود انتقامی کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ فرماتے تھے کہ میں شہر رسول میں خون خرابہ، قتل و قتال نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن آج میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایسی فضیلت بتلانے لگا ہوں جو فضیلت کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دھرتی کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی انسان کو عطا نہیں فرمائی۔ ایسی فضیلت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ کسی انسان کے عقد نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں۔ یکے بعد دیگرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹی کسی نبی نے کسی کو دیا ہو اور اس کا انتقال ہو گیا ہو، انتقال کے بعد پھر دوسری بیٹی کا نکاح بھی اسی داماد سے کر دیا ہو پہلے سے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز اور ان کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی پہلی بیٹی عطا فرمائی۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح ان سے کیا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمان ان لی 40 بناتا لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ او کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتیں اور ایک فوت ہو جاتی تو دوسری بیٹی آپ کے عقد نکاح میں دے دیتا، دوسری فوت ہو جاتی تو تیسری آپ کے عقد نکاح میں دے دیتا، یوں 40 کی 40 بیٹیاں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کون واقف نہیں کہ اہل اسلام پر، اہل مدینہ پر ان کے کتنے احسانات ہیں، اہل مکہ پر ان کے کتنے احسانات ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر قحط سالی آئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت 1000 بوری غلے کی تھی۔ لوگ منتیں کرتے تھے کہ جس قیمت پر بھی آپ یہ غلہ ہمیں فروخت کریں، ہم لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور خرید و فروخت کے قیمت کے ساتھ دینے سے انکار فرمایا اور 1000 بوری غلہ یعنی تقریباً 2500 من، وہ 25,000 من، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے اندر، غریبوں کے اندر، قحط زدہ لوگوں کے اندر مفت تقسیم فرما دیا۔ ایک مرتبہ قحط سالی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو پتہ چلا
کہ فلاں بندہ اپنا باغ بیچ رہا ہے، بڑے سستے داموں میں بیچ رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں نے عرض کیا کہ حضرت فلاں باغ بک رہا ہے، صحیح داموں میں بک رہا ہے، اس کو آپ خرید لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کر باہر نکلے تو دیکھا کہ غریب قحط زدہ لوگ ہیں، تو ان کے اندر اس مال کو تقسیم فرما کر واپس آ گئے۔ کہیں بھی کار خیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں فرماتے تھے۔ بیر روما کا کنواں جو بیر عثمان کے نام سے بعد میں مشہور ہوا، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ تو وہی اپنے خریدا ہوا کنواں، اس سے نکلے ہوئے پانی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بند کر دیا گیا۔ 40 دن تک محاصرہ رہا، کھانا پینا بند رہا، تو پانی پینے تک کی اجازت نہیں تھی کہ پانی کوئی باہر سے آ کر پلا دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کے یہ ایام بسر کرتے رہے۔ فرمایا کہ جب میں سورہ یاسین پڑھتا تو بھوک و پیاس ختم ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔